أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قابل ذی وقار میرے عزیز دوستو بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ عید الاضحیٰ بالکل قریب آ چکا ہے۔ اسی حوالے سے احکام قربانی کے حوالے سے سوال و جواب کا سیکشن شروع کرتے ہیں۔ آج اسی حوالے سے ایک اہم سوال پوچھا گیا ہے کہ بھائی آپ جو قربانی کرتے ہو، سوال ہے کہ آپ قربانی جو کرتے ہو یہ قربانی کیا ہے، قربانی کسے کہتے ہیں، ہے یہ کیا بات؟ بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ جو جانور قربانی کی دنوں میں ذبح کرتے ہیں اس کو لغت میں قربانی کہتے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں مثلا گائے، بھینس، بکری، دمبا وغیرہ کو ثواب کی نیت سے مخصوص دن یعنی کہ ایام نہر میں ذبح کرنے کو قربانی کہتے ہیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یعنی کہ گائیں، بھینس، اونٹ جو ہیں تو ان کو مخصوص دن یعنی ایام النہر میں ذبح کرنا، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ پھر سائل نے سوال کیا ہے کہ بھئی قربانی کا سلسلہ کب سے شروع ہوا ہے؟ نبی علیہ السلام سے شروع ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے، یا اصل سے جب سے دنیا بنی شروع ہوا ہے؟ بھئی اس کا جواب یہ ہے کہ جب سے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں اس وقت سے یہ قربانی کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ بحکم الہی اس وقت سے یہ قربانی کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ جیسے کہ بھائی آپ کو بتاؤں، حابیل نے قربانی کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کی۔ روایت میں آتا ہے کہ دو وضاحتیں، قربانی میں یا اونٹ کیا تھا یا مونڈیا قربانی کی تھی حضرت حابیل علیہ السلام۔ تو میرے بھائی ایک تیسرا سوال اللہ والے نے پوچھا ہے کہ بھئی اضحیہ یعنی کہ قربانی کے دنوں میں جو ہم جانور قربانی کرتے ہیں، ان قربانی کے دنوں میں جو جانور ہیں ان جانوروں کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ کتنے عمر کے جانور قربانی کر سکتے ہیں؟ بھائی اس کا جواب یہ ہے، اگر آپ اونٹ ذبح کرنا چاہتے ہیں تو اونٹ کم سے کم 5 سال کا ہونا ہے، 5 سال سے چھوٹا نہ ہو۔ بھینس یا گائیں وغیرہ ذبح کرنا چاہتے ہیں تو بھینس اور گائیں کے لیے 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ دمبا یا بھیڑ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو دمبا اور بکری 1 سال کا ضرور ہونا چاہیے۔ سوال ہوتا ہے کہ ایک دمبا ہے جو 6 مہینے کا ہے اور وہ اتنا ماشاءاللہ تگڑا ہے کہ وہ اس کو اگر سال کے دمبوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے تو اس میں اور سال والے میں فرق محسوس نہ ہو، کیا ایسے دمبے کی قربانی جائز ہے؟ ہاں بالکل، ایسے دمبے کی قربانی بالکل جائز ہے جو 6 مہینے کی ہو لیکن اتنا تگڑا ہو کہ سال والوں کے برابر کھڑا کر دیا جائے تو فرق محسوس نہ ہو، تو ایسے دمبے کی قربانی جائز ہے۔ اور سوال نمبر آخری اور اہم سوال ہے کہ بھئی جس دن عید تھی، جس دن عید تھا اسی دن جو ہے نا سخت برسات، موسلادھار برسات برسی، کیا اسی دن کو چھوڑ کے دوسرے دن لوگوں نے نماز پڑھا عید کا تو قربانی بھی دوسرے دن ہی کریں یا پھر اسی دن کریں؟ بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ اگر موسلادھار بارش ہوئی ہے تو اسی دن کے زوال کے بعد آپ اپنی قربانی کر سکتے ہو۔ بلا شک آپ کل کو عید پڑھو کہ برسات کی وجہ سے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں عید نماز پڑھی جائے، دوسرے دن عید پڑھی جا رہی ہے، لیکن قربانی اسی دن یعنی عید کے پہلے دن زوال کے بعد فوراً ہی قربانی کر دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو تمام مسائل کو اچھی طرح سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔